جو لوگ پیروں کو، اولیاء کرام کو جی اور علماء کو برا بھلا کہتے ہیں، ان کی توہین کرتے ہیں، گستاخیاں کرتے ہیں، ان کے بارے میں اسلام کیا ارشاد فرماتا ہے، کیا رہنمائی فرماتا ہے، اس کے بارے میں روشنی ڈالیے گا۔ حضرت علامہ پیر ظہیر عباس قادری صاحب، اسلامک و صوفی اسکالر، سجادہ نشین، مرکز قادریہ اسلام آباد۔ اسلام کا پرامن پیغام آگے شیئر کریں اور اپنے لیے صدقہ جاریہ بنائیں۔ جزاک اللہ۔ بالکل، آج کے دور میں ایک طبقہ وہ بھی ہے کہ جس کا کام صرف اور صرف علماء کو برا بھلا کہنا ہے، یا پھر پیران اعظام پر جو ہے نا وہ لعن طعن کرنا، ان کے گلے کرنا، ان کی غیبتیں کرنا ہے۔ یہ دیکھنا یہ ہے کہ وہ آیا اپنی جگہ پر ٹھیک ہیں یا پھر وہ کسی غلطی پر ہیں تو انہیں ایسا نہیں کرنا چاہیے۔ تو بڑا اچھا سوال ہے آپ کا۔ میں آپ کو یہ بتاؤں، میرے سامنے حدیث مبارکہ ہے، حضور سید دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے باقاعدہ طور پر اس کی شان بیان فرمائی ہے، علماء کی بھی اور مشائخ اعظام کی بھی۔ فرماتے ہیں کہ یہ میرے سامنے فتاوی رضویہ ہے، چونکہ یہ بات فتویٰ کی ہے تو میں فتویٰ سے ہی آپ کو بتانا چاہوں گا۔ فتاوی رضویہ ہے، جلد نمبر 23 ہے اور پیج نمبر 719۔ تو اس میں باقاعدہ طور پر یہ سوال پوچھا گیا کہ علماء کو ہلکا جاننا یا پھر ان کے بارے میں اس طرح کی اعتراض والی باتیں کرنا یہ کیسا ہے؟ تو امام احمد رضا خان رحمۃ اللہ علیہ وہ بھی قادری تھے، تو انہوں نے باقاعدہ اس میں المعجم الکبیر کا حوالہ دیا۔ المعجم الکبیر حدیث کی بڑی مستند اور اوتھینٹک بک ہے، حدیث نمبر 7819 ہے۔ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ثلاثۃ لا یستخف بحقہم الا منافق، 3 ایسی شخصیات ہیں کہ جو ان کا حق ہلکا جانے وہ منافق ہے، اس کا منافق ہونے میں کوئی شک نہیں۔ پہلا فرمایا ذو العلم، وہ شخصیت جو عالم ہے یا پھر وہ پیر طریقت ہے، یعنی جو پیران طریقت جو ہے نا ان کا واسطہ علم سے ہے۔ پہلے وہ عالم بنتے ہیں، پھر وہ روح پر زیادہ محنت کرتے ہیں اور پھر وہ شیخ طریقت بنتے ہیں۔ لہٰذا جو عام علماء کرام ہیں وہ بھی قابل عزت ہیں، جو ان کی عزت نہیں کرتا وہ بھی پکا منافق ہے، اور وہ اپنے اسلام کی خیر منائے۔ جس نبی علیہ السلام کا کلمہ پڑھتا ہے، وہ جس قرآن کو مانتا ہے، تو اسے چاہیے کہ وہ اسی نبی علیہ السلام کے اس فرمان کو بھی غور کر لے اور دیکھ لے۔ اس کے باوجود کہ ایک عالم دین بشر ہے، وہ خطا کار ہو سکتا ہے، اس سے گناہ ہو سکتا ہے وہ عام بندوں سے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں زیادہ معافی مانگتا ہو۔ تو امام احمد رضا خان رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں دوسرا وہ شخص جو شیب فی الاسلام، مسلمان بوڑھا، وہ مسلمان جو بوڑھا ہو جائے تو جو شخص اس کی عزت نہیں کرتا یا پھر بلا وجہ اس کے گلے غیبتیں کرتا ہے، وہ والدین ہو سکتے ہیں، وہ چچا تایا ہو سکتے ہیں، وہ زیادہ علم والے لوگ ہو سکتے ہیں، یا زیادہ ایج والے بزرگ ہو سکتے ہیں، ان سے اونچ نیچ بھی ہو سکتی ہے۔ بزرگ جب ہو گئے تو ان سے خطائیں بھی بعض دفعہ ہو سکتی ہیں، وہ فرشتے نہیں ہیں۔ تو جو اپنے بزرگوں کا گلہ کرتا پھرتا ہے ادھر ادھر، وہ بھی منافق ہے، اور یہ رواج بھی ہمارے اندر بہت زیادہ ہو چکا۔ تیسرا وہ شخص وہ امام مقسط، آقا علیہ السلام شاہ فرماتے ہیں عادل بادشاہ، جو عدل کرنے والا ہے، انصاف کرنے والا ہے۔ تو جو کوئی کسی عادل بادشاہ کا بلا وجہ گلہ کرے، ہمارے ہاں تو آج جمہوری نظام ہے اور ہمارے بادشاہ سلامت جو ہے نا ان کا تو سسٹم ہی اور الگ ہے، مگر جو عادل بادشاہ ہو جو اس کا گلہ کرے بلا وجہ، تو وہ بھی منافق شمار کیا گیا ہے۔ لہٰذا اس حدیث پاک سے ہمیں پتہ ہی چلتا ہے کہ علماء اور مشائخ طریقت کا گلہ اور غیبت اور انہیں برا بھلا کہنے والا منافق ہے، اور ایسے منافق اسلام کے اندر سب سے بڑا جو نقصان پہنچایا اسلام کو وہ منافقین نے فرمایا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مقدس میں ارشاد فرمایا منافقین کا عذاب یہ ہوگا کہ جہاں سے جہنم کی آگ پھوٹتی ہے اللہ انہیں وہاں پھینکے گا، اور فرمایا مذبذبین بین ذالک لا الہ ہؤلاء ولا الہ ہؤلاء، وہ دنیا کے اندر رہتے ہوئے تذبذب میں ہیں، وہ کنفیوزڈ ہیں کہ وہ دین کو مانیں کہ نہ مانیں، وہ دین پر عمل کریں کہ نہ کریں، وہ علماء کو اچھا سمجھیں یا پیران نظام کو اچھا سمجھیں یا نہ سمجھیں۔ کیونکہ اگر آپ کسی ڈاکٹر کی بے عزتی کرتے ہو تو اس کا مطلب ہے آپ میڈیکل کی پورے شعبے کی بے عزتی کرتے ہو۔ اسی طرح اگر آپ کسی آرمی مین کی بے عزتی کرتے ہو تو اس کا مطلب ہے آپ نے پورے آرمی کی بے عزتی کی، اور آج آرمی تو ایکشن لیتی ہے۔ اگر آپ نے کسی جج یا کسی یوں کہہ لیں کہ جسٹس کی اگر آپ بے عزتی کرتے ہیں تو پھر قانون آپ کے حرکت میں آتا ہے اور پھر آپ پکڑے جاتے ہیں، یقیناً یہ جرم ہے، ایسا نہیں کرنا چاہیے۔
چاہیے جب تک کہ اگلے بندے کی واضح طور پر خطا سامنے نہ آ جائے۔ ہمارے ہاں آج عزتیں اچھالنے کے لوگوں نے ٹھیکے لے رکھے ہیں، اس وجہ سے بہت زیادہ ہمارا معاشرہ تنزلی کا شکار ہو گیا ہے۔ تو وہ لوگ جو دوسروں کی بے عزتی کرتے ہیں انہیں چاہیے سب سے پہلے اپنی عزت دیکھیں۔ تو علماء وہ ہستیاں ہیں کہ ایک فتویٰ کے مطابق باقاعدہ طور پر علماء کرام کی توہین جان بوجھ کر اس لیے کرنا کہ یہ عالم ہے، اسے تو باقاعدہ کفر کہا گیا ہے۔ یہاں پر باقاعدہ میرے سامنے ایک فتویٰ موجود ہے، مجمع الانہر فی شرح ملتقى الابحر، تو باب المرتد، اس کے اندر باقاعدہ موجود ہے، دار احیاء التراث العربی بیروت سے یہ چھپی ہے، جلد نمبر 1 ہے، صفحہ نمبر 695 ہے۔ وہاں لکھا گیا من قال للعالم ویلم قاصدا به الاشخاف کفر، جس شخص نے ایک عالم کو اس کی توہین کرتے ہوئے اور اس کو بے عزت کرنے کی نیت سے اویلم کہا، حالانکہ عالم تو اللہ نے کہا نا، اگر عالم کو اویلم کہا تو فرمایا کفرن، یہ تو کفر ہے۔ لہٰذا آپ اندازہ کریں کہ کہاں تک آگے ایک اور حدیث پاک باقاعدہ خلاصۃ الفتاوی میں ہے، فرمایا من ابغض عالما بغیر وجہ ظاہر خیف علیہ الکفر، یہ بھی باقاعدہ فتویٰ ہے خلاصۃ الفتاوی کے اندر، کہ جس نے ایک عالم دین اور ایک پیر طریقت جو ولی کامل ہے اس کی بے عزتی یا اس کی توہین کی یا اس کو غلط الفاظ کہے تو وہ اسلام سے ایسے ہے جیسے نکل گیا۔ اور آخری بات میں آپ کو ایک اور فتویٰ بتانا چاہتا ہوں، امام احمد رضا خان رحمۃ اللہ علیہ اور دیگر جو محدثین گزرے ہیں انہوں نے باقاعدہ طور پر یہ کہا ہے، یہ میرے سامنے فتاوی رضویہ شریف ہے، جلد نمبر 23 صفحہ نمبر 708 ہے، اس پہ لکھا باقاعدہ کہتے ہیں کہ کسی بھی عام انسان کے لیے، عام مسلمان کے لیے یہ بالکل بھی جائز نہیں ہے کہ وہ کسی عالم دین یا کسی پیر طریقت کو کوئی برا لفظ کہے، حتیٰ کہ آپ فرماتے ہیں، میں عبارت پڑھ کے سناتا ہوں، فرمایا کہ اگر صراحتاً، فرمایا کہ اگر عام آدمی کے لیے اس کے ہر قول اور فعل کے 70 محمل حسن تلاش کرنا ضروری ہے، یعنی کہ اگر آپ کو کسی عالم دین یا کسی پیر طریقت کی برائی یا خرابی نظر آ رہی ہے نا تو آپ دیکھیں 70 بہانے تلاش کریں کہ آپ کو وہ اچھا نظر آئے، اور 70 محمل، 70 بہانے، 70 دلائل کے بعد بھی سورج کی طرح روشن آپ کو اس کی برائی یا اس کی خرابی نظر آتی ہے تو آپ بات کرنے کے رضامند ہیں یا پھر آپ بات کرنے کے مجاز ہیں، ادروائز آپ کو ان کے خلاف بات کرنے کی اجازت نہیں ہے۔ آگے فرماتے ہیں کہ کرو نہ کہ علماء اور مشائخ جن پر اعتراض کرنے کا عوام کو کوئی حق ہی نہیں، یہاں تک کہ کتب دینیہ میں تشریح یہ ہے، دین کی کتابوں میں تشریح اور فتویٰ ہے کہ اگر صراحتاً واضح طور پر نماز کا وقت ہو گیا ہے، اب نماز کا وقت ہو گیا ہے اور پیر طریقت جو ہیں اپنے مصلے سے یا اپنے سجادہ سے یا اپنی جگہ سے یا اپنی نشست سے نہیں اٹھ رہے، تو فرماتے ہیں کہ اگر پیر طریقت اور عالم نہیں اٹھتا تو جاہل کا یہ کہنا بھی گستاخی ہے کہ اٹھے نماز کو چلیں، کیونکہ وجہ فرماتے ہیں کہ وجہ یہ ہے کہ عالم دین اور پیر طریقت اپنے مرید اور عام مسلمان کے لیے ہادی بنایا گیا ہے، نہ کہ عوام کا بندہ پیر کے لیے ہادی ہے۔ باقاعدہ طور پر امام احمد رضا خان قادری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، لہٰذا چونکہ یہ بات فتویٰ کی ہے، یہ بات، اور میں نے جو ابھی 3 فتویٰ جات اور حدیث پاک آپ کے سامنے رکھی ہے، باقاعدہ طور پر پوری دنیا اسلام کے تمام تر مفتیان کرام کا اس بات پر اتفاق ہے، اور اگر کوئی اسے بھی کرٹیسائز کرے یا برا بھلا کہے تو اس کا یہ مطلب ہے ظاہری طور پر تو وہ مسلمان ہو سکتا ہے مگر اسلام کی روح اس سے چھن گئی ہے، اور فرمایا کہ جو ایسا کرتا ہے پھر اس کے کفر پر مرنے کا ڈر ہے، یہ ڈر ہے کہ یہ بندہ کفر پر مرے گا، جو بلا وجہ مشائخ کو، صوفیاء کو اور علماء کو باعث تنقید سمجھتا ہے یا پھر تنقید کا نشانہ بناتا ہے۔ سو ہمیں ڈرنا چاہیے، ہمیں جہاں تک اجازت ہے کسی پر اعتراض کرنے کی وہیں تک سوچنا چاہیے، اور اوورآل ہم ایک بدگمان قوم سے ہو گئے ہیں سوشل میڈیا اور اپنے سیاسی لیڈرز کو دیکھتے ہوئے، ہمیں ہر جگہ یہی معیار کسی صورت نہیں اپنانا چاہیے، کیونکہ ہم نے دنیا میں جو کچھ کیا آخرت میں اس کا ضرور جواب دینا ہے۔ تو مشائخ اعظام جو پیران حق ہیں، پیران طریقت اور علماء کرام، ان کے بارے میں اپنی زبان کھولتے ہوئے اسے دراز نہیں کرنا چاہیے، بلکہ اس پر کنٹرول کرتے ہوئے 70 محمل، یہ میرا جملہ یاد رکھیں،
70 بہانے، 70 راستے، 70 دلائل اس کی اچھائی کے تلاش کریں۔ اگر 70 بار آپ سمجھتے ہیں کہ یہ برا ہے اور اس کی برائی فرماتے ہیں کہ آفتاب کی طرح جب تک اس کی خرابی روشن نہ ہو جائے تب تک اس کے بارے کوئی غلط بات نہ کریں گے تو آپ کا کفر پر مرنے کا ڈر ہے، اور اگر پھر بھی کرتے رہیں گے تو آپ پکے منافق ہیں۔ آپ کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم منافق فرما چکے۔ سو آپ اپنے ایمان کی تجدید بھی کریں اور اپنے ایمان کو اور اسلام کے اندر دیکھیں کہ میرا اسلام اور ایمان کدھر ہے، کیونکہ میں ان لوگوں کو برا کہہ رہا ہوں جو دین کے علم بردار ہیں، اور گو کہ وہ فرشتے نہیں ہیں، وہ بشر ہیں، اس کے باوجود ان سے خطا ہو سکتی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کی توبہ، اگر آپ ایک بار توبہ کرتے ہو، یعنی آپ ایک بار خطا کرو تو ہو سکتا ہے آپ کو 100 بار توبہ کرنی پڑے، اور اگر ان سے ہو جائے تو اللہ تعالیٰ ان کی دعا اور ان کی توبہ اور ان کے روحانی معاملات اور دینی معاملات ان سے زیادہ اچھے طرح واقف ہے، وہ آپ سے زیادہ اچھا درجہ رکھتے ہیں۔ سو اعتراض بلا وجہ نہیں کرنا چاہیے، جو کرتے ہیں وہ اپنے ایمان کی بھی خیر منائیں اور اپنے اندر اس بہت بڑی خرابی جو ایمان کو چھین لینے والی ہے اس کی ضرور اصلاح کریں۔ شکریہ۔